First Corinthians in the New Testament, Paul's letter to the First Corinthians, chapter 9, verse 24 to 27. اردو کی بائبل میں پیج 160. فرسٹ کرنتھیانز چیپٹر 9، پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب، اس کی 24 آیت سے لے کر باب کے آخر تک. سنیے خدا کا سندر پاک کلام. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں. میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے اب نہ مقبول ٹھہرو. خداوند کے زندہ پاک کلام پہ پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آئیے پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب ہر روز ہم سے بات کرتے ہو، ہر لمحہ آپ ہمارے قریب ہو. اے مہربان پاک خدا، ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ ابھی جو کچھ بھی ہم آپ کے کلام سے سیکھتے ہیں اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کیجیے. اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام. کرسچن جرنی، مسیحی سفر. شاید آپ نے کتاب پڑھی ہو مسیحی مسافر، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں جو رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ کرسچن جرنی میں اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کرسچن جرنی کے بارے میں ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ there are so many misunderstanding about Christian journey. First of all, we need to understand that Christian journey is not like a flower. پھولوں کی it is not bed of roses. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. کرسچن جرنی ایک ایسی جرنی ہے where you are having the experience of pain and agony, happiness, all sort of the things. You are having the experience in that journey. Second, جو اس میں جو تھاٹ ہے، کرسچن جرنی is not our destination. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں. One and done. It's not like that. کہ آپ نے فیصلہ کیا، آپ کو ٹکٹ مل گئی، آپ نے ٹکٹ پنچ کی اور آپ نے سوچا کہ بس سے میں اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا. نہیں، ایسا نہیں. کرسچن جرنی از ناٹ اے اسٹیٹک اسٹیٹ آف مائنڈ، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو جاری اور ساری ہے. آن گوئنگ جرنی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم ٹرانسفارمیشن کہہ سکتے ہیں. اس کی صورت پر بنتے جانا، بڑھتے جانا، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. پالوس رسول، ذرا دیکھیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو. بائبل اسٹڈی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اپنی بائبل کا، اپنے میری بائبل کا آپ نے تو ہمیں بتائیے کہاں سے پڑھیں اور کیا سکتے ہیں. فلپینس چیپٹر 3 verse 13-14. پالوس رسول کچھ میٹافر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. میں ذرا ان کی طرف آؤں گا. سنیے پالوس رسول کیا کہتے ہیں. فلپیوس کا 3 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت. آئے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا. اس کو وہ ایک
दौड़ का नाम दे रहा है। और अभी हमने जो ग्रंथियों का जो वेद तिलावत की उसमें भी कहता है कि हम दौड़ रहे हैं, ये एक दौड़ है जिसमें हम शामिल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी। सिस्टर, सो मेनी टाइम हम ये फील करते हैं कि बस मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब हम अपने टारगेट को सामने रखते हैं, इस बात को जानिए कि हमारे लिए एक इनाम रखा गया है। ओलंपिक्स जो हम देखते हैं जिसमें जब कदीम जमाने में जब जो है मुकाबले होते थे तो उस पे जो विनर होते थे उनके लिए जो इनाम रखा जाता था, ताज होता था, सेहरा होता था। और खुदा यीशु मसीह ने इस मुकाशवा भी हम देखते हैं कि जान देने तो वफादार को जिंदगी का ताज पाएगा, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2। तो अजीजों, जो खुदावन ने हमारे लिए इनाम रखे हैं, ये जो इनाम है बड़े खूबसूरत है। यहाँ पर सेहरे का जिक्र है, जैसे मैंने ताज की बात की है। तो अगर आप दुख सहते हैं, आप उसमें बढ़ते जाते हैं, सो देयर इज अ रिवॉर्ड। खुदावन ने हमारे लिए रिवॉर्ड रखा है। पौलुस रसूल जो इस बात को, जो स्टिलनेस है लाइफ में, उसको वो रिजेक्ट करता है। इट्स अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ द लाइफ। पौलुस कहता है कि हम उस पर पहुंचे नहीं है, उस मंजिल पर हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पिछले कई दिनों से हम इस बात पर जो गौर कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा जस्टिफिकेशन के बारे में, सेंटिफिकेशन के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोरिफिकेशन, कि हम उस जलाल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। वी आर इन जर्नी। तो हमारा फोकस जो है वो आगे की जानब होना चाहिए। ये जो सफर है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? A journey requires looking ahead. हम उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारी नजरें जो हैं वो हमारे रास्ते पर नहीं टिकती। और इब्रानियों के खत का मुसन्नफ जो है, हिब्रू चैप्टर 12, बड़ी खूबसूरत ये आयात है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। कॉन्टिन्यूसली हमारा ध्यान जो है वो उस पर होना चाहिए। अब यहां पर इस जर्नी में अजीजों, हमें यह भी सीखने की जरूरत है, वी नीड टू एंड्योर, बर्दाश्त करनी है, दुख सहने हैं। जो पहलवान होता है वो एक्सरसाइज करता है, रेसलर जो होता है कुश्ती के लिए, वो अपने बदन को जो है वो मारता कूदता है, डिसिप्लिन करता है। हमारे चर्च के एक नौजवान है, नेम, तो उन्होंने रिसेंटली वेट गेन कर लिया, तो अभी वो डाइट प्लान पे है। तो जब भी मैं कहता अच्छा यार ये खा लो, नहीं 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 भाई साहब मैंने नहीं ये खाना। मैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, अपना जो फूड कंटेनर है वो साथ लेकर कहते जी मैं तो ये खाऊंगे, जो बॉइल्ड राइस है, ये मेरी बॉइल्ड चिकन है, ये मैंने खाना। तो कोई भी शख्स जो है जब वो एक्सरसाइज करता है, जो भागने वाला है, वो मेहनत करता है, वो अपने आप को मजबूत करता है। तो जब आप इस सफर में हैं, द क्रिश्चियन जर्नी, देयर आर डिफरेंट सीजन। दिस इज माय पर्सनल डिवोशन। लाइफ में जैसे दुनिया में खुदा ने मुख्तलिफ मौसम रखे हैं, इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट सीजन इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ मौसम है, मुख्तलिफ मकामात आते हैं। ये सब ज़बूर 23, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक ऐसा सीजन होता है जहां पर आप उस वादी में से गुजरते हैं, ट्रबल में से गुजरते हैं, when you are facing hardship in that journey, but we shouldn't stop. हमें खुदा पर भरोसा करते हुए उसमें से गुजरना है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। So you need to walk through the valley and you don't need to reside in that valley. आपको वहां पर घर नहीं बना देना, but you need to walk through
that valley. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسا موڑ آتا ہے، ایسے پہاڑ آ جاتے ہیں، ماؤنٹینس، اسپرچل ہائی. ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے پہاڑوں سے، ہمیں پہ چڑھنا ہے. یو نیڈ ٹو کلائم. آپ کو فتح حاصل کرنی ہے، آپ کو بڑھنا ہے تمام طرح کے حالات میں، تمام طرح کے موسموں میں، تمام طرح کی مشکلات میں. اور آج ہم نے صبح سیکھا، خدا کا بندہ پالوس سے کہتا ہے کہ میں خداؤں میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. We need to learn that. اس میں ایک چیز جو ہے بڑی خوبصورت ہے. میرے اسپرچل مینٹور ہیں جان میکسویل، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سکھائی جو میں نے پلے باندھی ہے. Nobody is island in this world. We are companion. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک جزیرہ ہوتا ہے نا، وہ اکیلے ہی ہوتا ہے سمندر میں، الگ تھلگ. We are not like that. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ. بھی کل ہم سیکھ رہے تھے we are the body of Christ. So we are all in a journey like Israelites. They left Egypt and they were moving towards the promised land. Even in that wilderness, they were together. They were having the experience of hunger and thirst together. تو ہم سب جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اس سفر میں. There's a great need of such companionship. اسی لیے خداوند نے جب شاگردوں کو چنا اور پھر ان کو دو دو کر کے بھیجا، پھر 70 کی صورت میں ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کلام کی اناجی کرو. ایک گرجا دوسرا اس کو سنبھال لیتا ہے. ان دس جرنی عزیزو، میری اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کون ہے؟ اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اٹس ویری انکریجنگ فار یو اینڈ می on the basis of Matthew chapter 28 verse 20. I will be with you till the end of the world. I'm with you always to the very end of the age. یہ خوبصورت ٹرانسلیشن ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑی حوصلے کی بات ہے کہ in this journey you and me we are not alone. ہمارے ساتھ یسوع ہے، اس کا نام ہے ایمینوئل، خدا ہمارے ساتھ. So in this journey you need to feel the presence of your Savior Lord Jesus Christ. نہ صرف یہ کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اس سفر میں ہیں، there are different stages, different seasons، اور یہ کنٹینیوس جرنی ہے، جاری رہنے والی جرنی ہے. اور اس سفر کا جو مقصد ہے، جیسے میں نے کہا there shouldn't be static life. جمود نہیں ہونا چاہیے اس میں، ساکن پن نہیں ہونا چاہیے اس میں. میں ایک جو شعر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور بہت دنوں سے یہ شعر جو میرے من میں آ رہا تھا، اور شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے علامہ اقبال، انہوں نے یہ بڑا خوبصورت جو ہے لکھا. تو میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھنے پہ مستی جو ہے تشریح کروں گا. شعر کچھ اس طریقے سے ہے: تو راہ نواد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. علامہ اقبال اس شعر میں جو نوجوانوں کو، خاص طور پر ان کا، آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہوتے تھے وہ ینگ پیپل ہوتے تھے، تو وہ ان کو جد و جہد کے بارے میں، استقامت کے بارے میں، مضبوط رہنے کے بارے میں درس دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ایک مقام پہ ٹھہر نہیں جانا، کسی ایک مقام پر ٹھہر کر اسے اپنی منزل نہیں سمجھ لینا. انسان کو اپنے سفر میں اس قدر مگن ہونا چاہیے. یہاں پر وہ لیلا کی مثال جو دے رہے ہیں کہ اگر وہ بھی آپ کے ہم نشیں ہو، اس کو کامیابی نہ سمجھیے.
تب بھی جو آرام کی جو سواری ہے، محمل جو ہے، ویلوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر بیٹھ کر سفر کا لطف جو ہے قربان کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلسل ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو مزید آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ضرب کلیم ان کا ایک جو ان کی بک ہے اس کو آپ ضرور آپ پڑھیے، اور یہ پوری نظم جو ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ تو عزیزو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ بس میں ایک بات کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ جی میں بس بہت کچھ بن گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت، وہ دن اس کی موت ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے اس دن۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ The purpose of Christian journey is transformation۔ اس میں جڑ پکڑنا ہے، اس میں مضبوط ہونا ہے، اس میں بڑھتے جانا ہے۔ ٹرانسفارمیشن، تبدیلی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو پروسیس جو ہے سینکٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس پر ہم نے غور کیا تھا کہ ہر روز ہم نے اس کی محبت کا تجربہ کرنا ہے، اس کی معافی کا تجربہ کرنا ہے، اس کے فضل کا تجربہ کرنا ہے، اس کے صبر کا تجربہ کرنا ہے۔ سو دس از اے پروسیس۔ اپنی زندگی میں روز بروز آپ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے جائیں اور اس کے قد کے اندازے تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ٹرانسفارمیشن میں، تجدید میں ایک اور جو خاص بات ہے، ڈیولپنگ ڈپینڈنسی۔ ڈپینڈنسی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، توکل کرنا خدا ان پر۔ ایوری اسٹیپ آف یور لائف، ایوری اسٹیپ in your life, in my life, is teaching you and me that we need to follow the footstep of our master۔ ہم نے اس ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھنا ہے، اس میں ہمیں خدا کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم زندگی کی روٹی کی بات کرتے ہیں نا، ڈیلی بریڈ جو ہم لے کر آتا ہوں آپ کے لیے، ہر روز آپ کو اس کو لینے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کر، خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ The book of Joshua، جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ مر گیا، people they were so upset، کہتے کہ بس اب کیا کریں گے، ہمارا تو لیڈر ہی نہیں رہا۔ تو خداوند نے یشوع سے کہا کہ تو مت گھبرا، مت ڈر، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تو نہ تجھے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب بھی تجھے خوب کامیابی کی راہ نصیب ہوگی۔ خداوند کے کلام پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا اس پر کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے، یہ ہماری روزانہ کی خوراک ہے۔ تھرڈ، ان دس جرنی، بے مقصد نہیں، اس میں ایک مقصد ہے۔ There is a purpose in that journey, and that purpose is to be a witness of our Savior, Lord Jesus Christ, the witness of the gospel. But this year is a year of discipleship. So in our journey, this visible journey، یہ جو دیدنی سفر ہے جس میں ہم گزرے ہیں، وہ journey is visible in this world، اور ہمیں لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں ان کو بتانا ہے۔ اینڈ اف دیر آر obstacles، there's so many obstacles، بہت ساری رکاوٹیں ہیں اس میں، اور ہم ان obstacle پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا obstacles ہیں، وہ کیا مشکلات ہیں۔ کیونکہ پہلے میں یہ اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایز اے ٹریولر ان دس جرنی، what you need to carry۔ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہماری جو ٹوائلٹریز ہیں وہ ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے جو ہیں، ہمارے شوز جو ہیں۔ عبرانیوں کے خط کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ ہیبرو چیپٹر 12، بڑی خوبصورت آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں، خدا کا شکر، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، تھینک یو جیسس۔ ہیبرو چیپٹر 12 ورس 1، مجھے
آپ کہہ رہے ہیں پاس کیوں ہنس رہے ہیں، میں بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. پر جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. ایوری ویٹ، ایوری سن جو ہمیں الجھا لیتا ہے، انگلش میں بڑا خوبصورت لفظ آ رہا ہے میرے ذہن میں، انٹینگلس، قابو میں کر لینا، جکڑ لینا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمام طرح کی ایسی باتیں، ایسا بوجھ، بٹرنس، انگزائٹی اینڈ ڈیزائر فار کنٹرول، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، تو یہ جو پیک ہے نا، یہ جو بیگیج ہے، ہمیں اس کو پھینکنے کی ضرورت ہے. ایک عام طور پر ایک آلویز ٹریول لائٹ، کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا جو سامان ہے بڑا تھوڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس. آلویز ٹریول لائٹ، یہ جو بوجھ ہے نا آپ کے اوپر، انزائٹی، غصہ، تلخی، یہ بڑی ہے. اور ایز اے کرسچن ہمارے اندر وہ اس بوجھ کو اتار دیں، دور کریں اس کو. ٹریول لائٹ، ناٹ اونلی دیٹ، ریڈ دا میپ. وہ میپ ہے، وہ نیویگیشن ہے، کل میں نے سکھایا تھا، وہ خدا ان کا پاکلا کمپاس. سمجھتے ہیں، اٹ از دا کمپاس دیٹ کیپس اس اورینٹیڈ ٹوورڈ دا فادر. یہ ہمیں لے کے جا رہا ہے خدا ان کی طرف، بڑھتے جا رہے ہیں ٹوورڈ دا گلوری. تو جلال کی طرف آپ بڑھتے جا رہے ہیں انڈر دا گائیڈنس آف دس ورلڈ آف گاڈ. تو دو چیزیں، آلویز ٹریول لائٹ، چھوڑ دیں ساری باتوں کو، تلخی کو، غصے کو، اور پھر آپ کے سامنے خدا کا پاک، یہ پاک کلام آپ کے سامنے ہونا چاہیے. میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کمپینین شپ بڑی ضروری ہے. چاہے وہ آپ کی اسپاؤس ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی کلیسیا کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. There is a great need of companionship. This is a law. Check in with fellow. آپ کے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں. میں بات کر رہا تھا جناب جان میکسویل کی، میں نے کہا کہ اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں، لیٹ سے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو آپ نے سر کر لیا، اس پہ پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار آپ تو اکیلے ہی ہیں، نو بڈی از دیئر. اسی طرح اگر آپ ایک دوڑ میں دوڑ رہے ہیں اور آپ اس وننگ لائن کو کراس کر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، نو بڈی از دیئر ٹو سیلیبریٹ ود یو آن دیٹ ماؤنٹین، آن دیٹ ڈیسٹینیشن، واٹس دا یوز آف دیٹ؟ تو جب آپ اس سفر میں ہیں، آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، تو زیزو اٹ ول بی اے گریٹ کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. ہیبریو چیپٹر 3 ورس 30، خدا کو کلام کو ہم دیکھیں گے. عبرانی اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت. بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. آپس میں when you are praying together, when you are reading the scripture together, it is very important. ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول اپنے آپ کو جلال دینا نہیں ہے. If you are running, there is a purpose behind that. You want to see someone. آپ اس انعام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. You want to see someone on that destination. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دوڑنے والے جو ہیں وہ دوڑتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن پر جب وہ پہنچتے ہیں، ان کی وائف وہاں پر ہوتی ہے، ان کے بچے وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ وہاں پر ہوتے ہیں، ان کو حگ کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، شیمپین کھولی جاتی ہے، انجوائے کرتے ہیں. So on that destination, when you get there in heaven,
Do you want to see your friends, your relatives, your loved ones or not? Do you want to see Christ over there? So हमारी जो डेस्टिनेशन है, in our journey, on that destination, हम यीशु से मिलना चाहते हैं. That should be our goal. ये हमारा जो है वो मकसद होना चाहिए. This is all. There's so many obstacles, but quickly I just had a couple of minutes. उसमें मैं उन प्रॉब्लम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Sometime in that journey, there's a threat. Before you get to your destination, there's so many people, those who are creating trouble for you. वो आपको आगे नहीं बढ़ना देने चाहते. आपके कैरियर में जो भी आप करना चाहते हैं, they are creating hurdles. लेकिन जैसे मैंने कहा कि इब्रानियों खत का हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? सारे बोझ को फेंक दे. हमारी चॉइस क्या है? हमारे सामने टारगेट क्या है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट एंड क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि यार ये मुसीबतें, ये बातें मेरे लिए कोई मानी नहीं लगती. पौलुस कहता है मैं खुदा में बढ़ना करना चाहता हूं. There's so many time disappointments in that valley. मैंने बात की थी ना, मुख्तलिफ सीजन है, मुख्तलिफ मुकाम है जिंदगी में. So when you're going through the valley of doubt, जहां पर आपके अंदर शकूक और शुबहात होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, but you are having issues with the sickness, with the unanswered prayer, or their temptation, problem with the faith, you know. So you are abandoning that journey. नहीं यार मैंने नहीं करना, so मैं ठीक जहां पर भी. So your circle, मैंने आज सुबह जो डिवोशन में बात की कि सर्टेन चीजें जिनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते. So you can solve your problem. You can change yourself. God can change your situation. घबराए नहीं, but your destination is a matter. लोगों से, हालात से मत परेशान हो. खुदा यीशु मसीह की निगाह जो है वो सलीब पर थी. There was a problem, there were issues, there was a humiliation, there was a persecution in the life of the disciples, but they were all moving. What should be our response? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? You don't need to be disappointed. आपको मायूस नहीं होना. There shouldn't be any doubt about the power of Christ. एक और जो बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसा होता है, पास्ट रिग्रेट. वो मैंने ऐसा किया, मेरे से ये हो गया. ये जो ऐसी चीजें हैं ना, गिल्टी कॉन्शियस जिसको आप कह सकते हैं, इट्स लाइक एंकर. वो आपको जकड़े रहता है. जैसे जो एंकर है, जो लंगर होता है, वो जहाज को हिलने नहीं देता. वो उस जगह पर खड़ा रहता है. हवा चलती है, तूफान आते हैं, वो वहां पर वो चेंज होती हैं, उन्होंने उसको जकड़ा होता है. सो योर पास्ट इज लाइक दिस एंकर. योर पास्ट ऑब्स्टिकल, ओ ये बहुत बड़ी मुश्किल है. हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ये उन जंजीरों की माना जिनमें आपके पांव को जकड़ा हुआ है, हम उनसे निकल नहीं पाते. बहुत सारे दोस्त कहते नहीं मैंने जी मिनिस्ट्री में जाना है जी, और मैंने जी खुदा की खिदमत करनी. अच्छा यार वो ठीक है भाई साहब, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, फैमिली के बड़े इश्यूज हैं. समटाइम्स दे आर सेइंग आई एम नॉट वर्दी, यू नो. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग. ये ड्रेन करती है आपकी कुव्वत को, ताकत को. व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स? फिलिपियों उसका 3 बार उसकी 13 आयत पे मैं आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहूंगा. आई भाइयों, मेरा ये गुमाने के पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा चला जाता हूं. फिर कहता कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है. सो दीज आर सम ऑब्स्टिकल्स. खौफ, वेरीनेस,
परेशानी जिसे आप समझते हैं मैं सस्टेन नहीं कर सकता, मिली मुश्किल. So these are the problems. These are the obstacles in our Christian journey. लेकिन मैंने जो आयत यूहन्ना के इंजीली बयान में उसके 15 बाब की 5 आयत जो मैंने आपसे शेयर की, मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा एक लेसन है खुदा की तरफ से, बहुत बड़ी कुवत है मेरे लिए. अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन यू कांट डू एनीथिंग. सुनिए, मुझसे जुदा होकर, ये तो इतनी खूबसूरत आयत है, इसको कहीं लिख लें खुदा के पाक कलाम को, बल्कि अपने दिल की तख्ती पर इसको लिख लें. यूहन्ना का इंजीली बयान 15 बाब जो है ये बड़ा ही खूबसूरत है. इसमें मुख्तलिफ ताल्लुकात जो है खुदा के साथ जो हमारे ताल्लुक उनको बयान किया गया है. मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लगता है. क्योंकि क्योंकि शर्त क्या है? क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग. उसके साथ पैबस्त रहें, अबाइडिंग इन क्राइस्ट, खुदा के साथ पैबस्त रहें, जुड़े रहें उसके साथ, और उसके साथ इस सफर को जारी और सारी रखें. 2 शख्स अमावस की राह पर जा रहे थे. दे वर टॉकिंग अबाउट द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु उनके साथ हो लिए. यीशु ने कहा कि आप क्या बातें करते जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि आप अकेले ही यरूशलेम में, तो आपको नहीं मालूम कि यीशु मसीह जो है उनको मसलूब किया गया. तो यीशु ने इनसे कलाम किया, यीशु उनके साथ खाना खाया, बरकत दी, रोटी तोड़ी, लिखा कि उनकी आंखें खुल गई. When you are having fellowship with Christ, when you are walking with Him, He is opening our eyes. वो हमारी आंखों को खोलता है. He can define your journey with His presence. Do not let the obstacle, इन मुश्किलात को मौका ना दें. Do not let the obstacle define the journey. Let the one who leads the journey redefine the obstacles. जो आपके साथ है उसको काम करने दें, और वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम परेशानियों से वो दूर कर दें. आइए हम उसके हाथों में अपना हाथ दें. थाम लीजिए यीशु का हाथ, और वो आपकी मुश्किलात को हल करेगा, आपको बरकत देगा, आपको कुव्वत देगा, आपको फिट करेगा. डोंट लिसन द वॉइसेस ऑफ द पीपल. लोग डराते हैं, परेशान करते हैं, डिस्करेज करते हैं, बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. आपको बढ़ते जाना. आइए दुआ में. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you thanks and praise. Heavenly Father, we understand that there are so many times we are having these obstacles, these challenges, these hurdles in our spiritual journey. But we give you thanks that you are faithful God. You are always with us because you are same yesterday, today, and forever. But Heavenly Father, we give you thanks for your only begotten Son, our Savior, Lord Jesus Christ, who had experience of all these obstacles, who had the experience of this trouble in this world. But He went on the cross. He paid the price for us. Heavenly Father, we give you thanks for your love, for this encouragement. प्यारे आसमानी बाप, हम उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं. Those who are living in guilty conscience, those who are living in fear, set them free, Heavenly Father. Release that power of the devil, Heavenly Father. अबली से जिनको बांधा हुआ है, चेन में इनको जकड़ा हुआ है, please break these chains, Heavenly Father. As you are with us, we give you thanks for your power, your authority. And you have given this power and authority to your people, to your disciples. Heavenly Father, we are asking your freedom, your liberty. We understand we are people, those who are crying in that pain. Devil is bringing that pain in their lives. Due to sickness, due to financial crisis, due to that relationship issues, please set them free. वो जो के खौफ में है, वो जो के इस वक्त तारीकी के साया में है, प्लीज
जिसने उनके जहनों को जकड़ा हुआ है, उनके जहनों को तारीख किया हुआ है, आसमानी बाप उनको रिहा कीजिए। हमें ये तौफीक दीजिए कि हम इन लोगों को आपके लिए जीत सकें। I pray for all the evangelists, all the pastors, all the churches, those who are serving in the community in these crises, in these doubts, in these obstacles. Please empower them, help them, that they may set them free by your power. Because you came to this world and you openly declared, the Spirit of the Lord is upon me. He sent me to set the people free. आपने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कुछ लोगों को आजाद करूं। खुदा की रूह मुझ पर है। हालेलुया। You give us a spirit of freedom. आपने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि ले पालक होने की रूह दी। We are having the spirit of adoption. हम आपके बेटे और बेटियां। बड़ी बरकत दीजिए। आज का तमाम दिन आप हमारे साथ हैं। यीशु के कादिर नाम हम सब ये दुआ करते हैं। आज हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आगे बख्श दे, अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत के चला हमेशा तक तेरे हैं। खुदावन अपना चेहरा आप पर जब कर, खुदावन आपके बदन जान और उसकी हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वसी करेगा और हमारे को फजल खुदा आपकी मोहब्बत पाकुल की पाक तब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक